بیان ان چیزوں کا جن سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حمزہ بن عمر اسلمی بہت روزے رکھا کرتے تھے، تو سرکار سے انہوں نے پوچھا کہ سفر میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چاہو رکھو، چاہو نہ رکھو، تمہیں اجازت ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں مروی ہے کہ 16ویں رمضان المبارک کو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم جہاد میں گئے، ہم میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض میں نہ رکھا، نہ روزہ داروں نے غیر روزہ داروں پر عیب لگایا اور نہ انہوں نے ان پر عیب لگایا، یعنی سفر کی حالت میں یا جہاد کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت شریعت کی جانب سے ہے اور بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی۔ ابو داؤد نے اور ترمذی نے اور نسائی نے، ابن ماجہ نے روایت کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتوں کیا کر کے پڑھے گا، اور مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ سے روزہ اس حالت میں معاف فرما دیا، یعنی مسافر سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، دودھ پلانے والی ماں بچے کو جب دودھ پلا رہی ہے تو اس حالت میں روزہ نہ رکھے۔ جو عورت حاملہ ہے، حمل کے دوران اگر اسے یہ خطرہ ہے کہ بچہ کمزور ہو جائے گا یا اندر اس کے لیے کوئی معاملہ بن سکتا ہے، تو اس حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا مسافر پر، حاملہ پر اور دودھ پلانے والی پر لازم ہوگی۔ سفر، حمل اور بچے کو دودھ پلانا، مرض اور بڑھاپا، خوف، ہلاکت کا، اسی طرح کسی نے جبر کیا، عقل کا نقصان اور جہاد، یہ چیزیں سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی آ جائے تو اس حالت میں روزہ نہ رکھنا شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ مرض زیادہ ہے، بڑھاپا بہت زیادہ ہے، وہ انسانی جان کو کمزور کر دے گا، ہلاکت کا خوف ہے، کسی نے جبر کیا کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو میں تیرا عضو یا اعضاء میں سے کوئی عضو توڑ ڈالوں گا، یا روزہ رکھے تو عقل کو نقصان پہنچتا ہے، تو ان حالات میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سفر 3 دن کی مسافت ہو پیدل چلنے کی تو اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت شریعت کی جانب سے ہے۔ دن میں سفر کیا، اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، البتہ اگر روزہ توڑے گا تو کفارہ نہ آئے گا مگر گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح مسافر نے زوال کے وقت سے پہلے اقامت کی، یعنی اس کا سفر ختم ہو گیا، ابھی کچھ کھایا نہ تھا، تو روزہ کی نیت کر لینا اس کے لیے واجب ہے۔ یعنی ایک بندہ سفر پر صبح کی وقت نکلا اور زوال سے پہلے وہ اپنے مقام پہ پہنچ گیا، تو وہاں وہ اگر روزے کی نیت کر لے، شرط یہ ہے تو اس نے کھایا پیا کچھ نہ ہو تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ حمل والی، دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا خوف ہے تو اسے اجازت ہے اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائیہ ہو، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کر رہی ہو، بعد میں ان روزوں کی قضا ضرور کرے۔ اسی طرح بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک ہو جانے کا خوف ہو، عقل کے زائل ہونے کا خوف ہو، تو اس حالت میں بھی
شریعت کی روح سے روزہ نہ رکھے تو اسے اجازت ہے۔ روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو اسے اختیار ہے، اگر اس نے صبر کیا تو اللہ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ سانپ نے ڈس لیا، جان کے جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں روزہ توڑ ڈالے، شریعت نے اسے اجازت دی ہے۔ یعنی ایسی مرض جس میں جان جانے کا خطرہ ہو تو اس حالت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے، جس طرح شدید قسم کا بلڈ پریشر ہے، یا فالج کا مریض ہے، یا کینسر کا مریض ہے اور مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس حالت میں وہ روزہ پورا نہیں کر سکتا، تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں صحت مند ہو تو اس کی قضا کرے، وگرنہ روزے کا فدیہ دے۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں کہ روزے کا فدیہ کتنا ہونا چاہیے، یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، یعنی 130 روپے روزے کا ایک فدیہ یہ بھی ہے۔ اور دوسرا روزے کے فدیہ کی شکل یہ ہے کہ ایک بندہ بوڑھا ہے اور بڑھاپا اسے کمزوری کی طرف لے جا رہا ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے گا تو وہ روزے کو پورا نہیں نبھا سکے گا، تو اسے شیخ فانی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا بوڑھا جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور روزے کو نبھا نہیں سکتا۔ اب اس کے لیے اجازت ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام کھانا کھلائے، تو یہ ایک روزے کا کفارہ ہوگا، فدیہ ہوگا، ایک روزے کا فدیہ ہوگا، یا اگر کھانا نہ کھلائے تو 130 روپے فدیہ دے دے، تو ایک روزے کا فدیہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ یہ دو شکیں ہیں فدیہ دینے کی روزے کی مقدار میں۔ اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں بوجہ گرمی روزہ نہیں رکھ سکتا مگر سردیوں میں رکھ سکے گا، تو اب افطار کر لے اور اس کے بدلے میں سردیوں میں جا کے روزہ فرض جو ہے وہ پورا کرے۔ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ بڑھاپے میں گرمیوں کی حالت میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس کی طاقت میں ہے کہ وہ روزہ نبھا سکے گا، تو اس حالت میں وہ سردیوں میں جا کے روزے کی قضا اس پر فرض ہوگی۔ فدیہ دینے کے بعد اگر کسی بندے کے جسم میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ فدیہ اس کا صدقہ ہو جائے گا، اور بدلے میں اسے روزہ رکھنا، فرض روزہ رکھنا اس پر لازم ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو مسائل شریعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔